मैं पहले तो इसके तवज्जो दिलाने पर कुछ ना समझी, लेकिन जरा जोर से कहा गया तो इस सिमत निगाह की जहाँ का इसने इशारा किया था, एक पुरानी लेकिन अच्छी हालत की एक कार में बैठा हुआ एक लड़का मुझे बहुत गौर से देख रहा था। ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शायद मुसलसल देखने वो अमल रहा होगा जिसकी वजह से मेरी सहेली ने मेरी तवज्जो उस जानब करवाई थी। फिर ये भी हुआ कि जब मैंने उस जानब तवज्जो दी तो उसने आंखों में लगे स्याह चश्मे उतारकर एक भरपूर निगाह डाली, लेकिन ऐसा करने के बाद ना सिर्फ ज़ेरे लब कुछ कहते हुए निगाह फेर ली, बल्कि अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा ली और नजरों से ओझल हो गया। ये अंदाज ऐसा था कि कुछ देर के लिए मैं उलझन में आ गई। मेरे साथियों ने भी मेरा भरपूर जायजा लिया, मेरी सहेलियों ने भी मेरा भरपूर जायजा लिया, लेकिन कुछ पूछा नहीं। पूछती भी तो मेरे पास कहने और बताने को क्या था सिवाय हैरानगी के। मैं ये कह नहीं सकती कि मेरी सहेलियों ने इस बात का क्या मतलब लिया होगा, बस इतना एहसास हुआ कि वो सब शायद मेरे लबों से ही कुछ सुनना चाहती हो, लेकिन उस वक्त अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने की जल्दी में सबकी सब कुछ पूछे बगैर ही एक दूसरे से इजाजत लेकर रवाना हो गई और मैं अपनी कोच में आकर बैठ गई। सारे रास्ते जो हालत रही सो रही, लेकिन रात बहुत देर तक इसी सोच में गुजर गई कि वो आखिर था कौन। अपनी जानब मुतवज्जा होते और अक्सर औकात घूरते लोगों को तो काफी मर्तबा पाया, लेकिन ये अंदाज तो बहुत ही खतरनाक था। इस हद तक देखना कि सहेलियों को तवज्जो दिलाना पड़े, हालांकि मुझे इसकी निगाहों में कहीं से भी गलत निगाही का तासर नहीं मिला। तो फिर वो सब क्या था? होगा कुछ। मैंने जोर से सर को झटका दिया और तकिए में सर को छुपाकर ऐसी लिपटी कि फिर अगली सुबह बेदार हुई। देर से सोकर हस्बे मामूल उठ तो गई थी, लेकिन बेख्वाबी की कैफियत यकीनन मेरे चेहरे और आंखों से जरूर अया हो रही होगी, जो मेरी माँ से छुप ना सकी। इन्होंने गौर से मेरी जानब देखते हुए कहा, क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? क्या रात नींद नहीं आई? नहीं, मैं रात को कुछ ज्यादा ही देर तक पढ़ती रही हूँ। मैंने बात तो बनाई, लेकिन मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस बात को इन्होंने सच नहीं माना। अलबत्ता मुझसे दूसरा सवाल भी नहीं किया। अगले दिन कॉलेज में मेरी तमाम सहेलियों ने मुझे बुरी तरह घेर लिया। हर एक कुछ ना कुछ बोल रही थी कि कौन था वो। हम भी कुछ देर ठहर कर जरूर देखते, हवाल लेते, इस तरह घूरे जाने का सबब तलाश करते, मगर हमारी कोचिस ने वक्त ना दिया। जिस बात की मुझे भी खबर नहीं थी, इस बात का मैं इन सबको क्या जवाब देती। बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई। पीरियड भी शुरू होने वाला था, इसलिए वक्ती तौर पर जान छूट गई, लेकिन छुट्टी के वक्त फिर जान अज़ाब में फंस गई। ये सिलसिला कई दिन तक चला, लेकिन आखिर कहाँ तक चलता। अलबत्ता मेरी चुप एक मामा जरूर बन गई। कॉलेज से निकलते हुए हर रोज मेरी निगाहें बेसाख्ता उसी सिमत उठ जाया करती थी जहाँ जा रही थी, लेकिन वो ना तो इससे पहले देखा गया था और ना ही उसके बाद। लेकिन तस्वर में कुछ ऐसे नकूश जमा गया था कि मिटने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी जानब इस तरह उठने वाली निगाहें और यकटक देखने वाले जाने कितने ही थे जिनसे हर रोज ही वास्ता पड़ता था, लेकिन इसका अंदाज सबसे जुदा था। इसमें ना तो मुझे कोई आवारगी की झलक दिखाई दी थी और ना ही कोई गलत निगाही, बस अजीब सा अंदाज था। यूं लगता था जैसे वो मुझे पहचान लेना चाहता है, और बस इस बात से ज्यादा मैं इसको आज तक कोई नाम तो ना दे सकी। लेकिन वो चेहरा मेरे तस्वर में कुछ यूं नक्श हो गया जैसे चट्टान पर तराशी हुई कोई मूरत हो, और मुझे यकीन था कि अगर मैंने इसको बरसों बाद भी देखा तो मैं पहचान लूंगी। मगर क्यों? मैंने बेसाख्ता खुद से ही सवाल किया, लेकिन मेरे पास सिवाय शर्मा जाने के और कोई जवाब न था। इस बात को, जिसको मैं एक हादसा कहती हूँ, कई माह गुजर चुके थे, लेकिन इसके बाद एक तवील सन्नाटा सा था। जहन अक्सर साए करने लगता था। मुझे खुद इस बात पर हैरत थी कि आखिर इस साए का मेरे पास क्या जवाब है, लेकिन कोई सवाल होता तो जवाब भी आता। जब जब ऐसी कैफियत होती, मुझे अपना ऐब याद आ जाता और फिर मुझ पर एक और ही कैफियत तारी हो जाती। लेकिन ऐसी कैफियत पहले तो कभी ना हुई थी।
مجھے معلوم تھا کہ جو بھی میرے چہرے کو پورا دیکھے گا اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مجھے اپنا سکے۔ اللہ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تو وہ بھی ادھورا دیا۔ یہ بات کسی کے لیے بھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ چاند کو بھی قبول کرے اور اس کے گرہن کو بھی۔ جب میں ہوں ہی ایسی تو پھر خواہ مخواہ یہ کثرت کس کے لیے؟ وہ اگر دوبارہ مل بھی گیا تو بات تو میرے حسن کی طرح ادھوری ہی رہ جائے گی۔ ایک عجب کشمکش تھی جو میرے اور میرے دل و دماغ کے بیچ جاری تھی۔ میں اس کشمکش سے جتنا باہر نکلنا چاہتی تھی اتنی ہی کشمکش بڑھتی جاتی تھی۔ ایک روز جب میں اپنے کالج سے گھر لوٹی تو معمول کے خلاف اپنی اماں کو گھر کے دروازے پر منتظر پا کر حیران رہ گئی۔ جب میں کالج سے گھر آتی تو کوچ سے اترنے سے قبل ہی کوچ مناسب آواز سے ایک مرتبہ ہارن ضرور بجا دیا کرتی۔ یہ معمول محض میرے لیے ہی نہیں تھا۔ اگر کسی لڑکی کے گھر کا دروازہ کوچ کے راستے پر پڑتا اور وہ کوچ سے اترنے لگتی تو ڈرائیور ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ میں اترتی ہارن بجتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اماں دروازے پر ہی موجود میری منتظر ہو۔ میں گھر کے دروازے پر لگی بیل کے بٹن کو پش کرتی تھی، تب ماں کے قدموں کی آواز سنائی دیتی اور دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں اپنے کمرے میں جاتی، حلیہ انسانوں جیسا بناتی۔ اتنی دیر میں کھانا کھانے کی میز پر سج جایا کرتا تھا۔ البتہ اماں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک میں کالج سے واپس نہ آ جاؤں، پھر ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ میں کالج میں گزرا دن اور اماں گھر کے کام کاج کی تفصیل بتایا کرتی تھی۔ آج غیر معمولی طور پر اماں دروازے پر منتظر تھی، جو میرے لیے ایک بالکل ہی نئی بات تھی۔ میں شاید اس کو بھی ایک اتفاق سمجھ لیتی، لیکن میں ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھ چکی تھی۔ دروازہ کھلنا، وہ آنکھوں کی چمک۔ میں حسب معمول یونیفارم بدلنے کے لیے گھر میں پہنے کپڑے سنبھالے واش روم میں داخل ہو چکی تھی، لیکن یہ دونوں خلاف معمول باتیں میرا پیچھا نہ چھوڑ سکی۔ میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر حسب معمول کھانے کی میز تک پہنچی تو اماں کو حسب معمول کھانے پر اپنا منتظر پایا۔ کھانے کی میز پر بے شک وہ حسب معمولی موجود تھی، لیکن میں ایک تبدیلی ضرور محسوس کر رہی تھی، اور وہ ان کی مسکراتی آنکھیں تھی جس میں مجھے کوئی کہانی جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں خود سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ اگر کوئی کہانی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کہ خود میری اماں مجھے سنائے۔ شام کے کھانے پر کچھ مہمان آ رہے ہیں، ذرا اچھی طرح تیار ہو جانا۔ کھانے کے دوران اماں نے کہا، کچھ مہمان تیاری جیسے الفاظ کسی جوان لڑکی کو سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے۔ میرا آخری نوالا میرے حلق میں پھنستے پھنستے رہ گیا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ ہم اس شہر میں کتنے اجنبی ہیں، پھر بھی مہمان؟ ہاں، اماں نے کہا، لیکن یہ ہاں مجھے آہ جیسی لگی۔ آنکھوں کی چمک بھی کچھ مدن سی ہو گئی اور آواز میں پہلے جیسی پختگی بھی نہ رہی۔ مجھے اللہ نے چہرہ پڑھنے جیسی بہت ساری صلاحیتیں دی تھی۔ مجھے وہ انداز اور آنکھیں بھی یاد تھی جب میں آج گھر میں داخل ہوتے ہوئے اماں میں دیکھ چکی تھی، اور ابھی بدلتی ہوئی صورتحال بھی میرے سامنے تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی، میری اماں نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ آج کچھ لوگوں نے جو تمہارے ابو کے ملنے والے ہیں اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ہمارے گھر تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر تمہارے ابو نے انہیں رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنا ہی بڑا عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو شاید وہی کیا کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات تمہارے والد بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اور تم بھی۔ میں نے تمہارے والد سے اس مسئلے پر بات کی تھی، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے انہیں آنے تو دو، کچھ بات آگے بڑھے تو کوشش کریں گے کہ ان کو تمہارے عیب سے آگاہ کریں۔ چھپائی تو کوئی بات نہیں جائے گی، لیکن اگر اس بات کو ایک دم نہیں بتایا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں ان کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گئی۔ میں بے شک بہت مستی تو نہیں تھی، لیکن اللہ کا اتنا خوف ضرور رکھتی تھی کہ لین دین کے وقت مال کے اچھے اور برے سارے پہلو خریدار کے سامنے ہونے چاہیے۔ دھوکہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ دینا چاہیے۔
بے شک شادی تجارتی مال کی طرح لینے اور دینے جیسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن خوبی کو ظاہر کرنا اور عیب کو چھپانا ایک نہایت ناپسندیدہ فعل ہے جس کو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات شروع کر کے اور کسی حد تک آگے بڑھانے کے بعد سچ کو سامنے رکھنے سے کسی قسم کے برے نتائج سامنے آنے کے امکان نہیں؟ کیا اس طرح دوسروں کے دل میں ہماری جانب سے کوئی میل نہیں آئے گا؟ کیا یہ بات پھر دور دور تک نہیں پھیلے گی؟ کیا معلوم مجھے یہ باتیں اتنی صاف گوئی سے کہنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن میں یہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی اور ماں بھی پتھر کی مورت کی طرح میرا منہ تکتی رہ گئی۔ انہوں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد بس اتنا کہا کہ زندگی بچانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز سے اٹھ گئی اور بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس طرح ان کا اپنے بیڈ روم میں جانا بھی معمول کے خلاف تھا۔ وہ جب تک سارے برتن سمیٹ کر اور ان کو دھو نہ لیتی تھی کبھی آرام نہ کرتی۔ آج مجھے بہت ہی دکھ ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معزز ناظرین، حدورہ حسن کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔